علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم خطاب بہ نوجوانان اسلام میں کہا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ بچپن سے کہا گیا کہ تعلیم زیور ہے۔ زیور کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف خوبصورتی بڑھانا۔ ہم تمام تر زیب و زینت کر چکے ہوتے ہیں، بال سنوار چکے ہوتے ہیں، آخر میں زیور کے سہارے اپنی تیاری کو عروج پر لے جاتے ہیں۔ تعلیم ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے۔ ہر شخص کے پاس جسمانی اعضاء ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو شخص تعلیم کو اوڑھ لے اس کی شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ وقت بھی ہم نے دیکھا جب نیم خواندہ تو دور غیر خواندہ افراد میں بھی ادب اور احترام پایا جاتا تھا، لیکن آج بھاری بھرکم بستے ہیں، مزدور کی سال بھر کی تنخواہوں جتنی فیسیں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تعلیم نے اپنا اثر کیوں کھویا؟ کیوں ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھنے والے آگے نکل گئے اور تمام تر سہولیات کے باوجود رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی؟ کیا تعلیم ایک دم بے اثر ہوئی یا وقت نے اس حادثے کی برسوں پرورش کی؟ چند ایک وجوہات پر اگر نگاہ ڈالیں، امتحان کے نام پر صرف یادداشت کی جانچ، تعلیم کے نام پر صرف کمانے کے قابل بنانا، استاد جو کبھی ایک مرتبہ ہوا کرتا تھا اس کا صرف پیشہ بن جانا، روزگار کے مسئلے سے چھٹکارے کی سب سے آسان راہ فرار درس و تدریس کا بن جانا، روزگار کا مسئلہ حل ہوتے ہی استاد کا پیشہ بدل لینا، چند ایک وجوہات میں سے ایک ہیں۔ اور جب یہ پیغمبری کا فریضہ کاروبار بنا تو تعلیم کا سب سے اہم جز تربیت رخصت ہو گئی۔ ایسے اداروں اور اساتذہ کے بارے میں غالب نے کہا تھا، شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی؟ کیا تعلیم کے اس زوال میں صرف اساتذہ اور ادارے ہی ذمہ دار ہیں؟ ایسا کہنا تو دور، سوچنا بھی غلط ہوگا۔ والدین جن کی کبھی ایک خواہش تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جیے، آج وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد صرف اعلیٰ آمدن کے ساتھ جیے۔ ہر شخص کو اپنے بیٹے میں، اپنی بیٹی میں صرف ڈاکٹر، پائلٹ اور انجینئر نظر آتے ہیں۔ سوشل سائنسز کے مضامین جو انسان کو انسان سے اور خود اپنی ذات سے بھی ملواتے ہیں، انہیں غیر اہم سمجھ کر اولاد کو ان سے دور کر دیا گیا۔ اولاد کو ان کی مرضی کا مضمون تک چننے کی اجازت نہ رہی۔ تو ایسی تعلیم جو نافذ کی گئی ہو، جس سے اولاد کو محبت نہ ہو، ایسی تعلیم اولاد کو کہاں ادب اور احترام سکھائے گی؟ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہمیں تعلیم کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں ابراہم لنکن کا وہ خط پڑھنا ہوگا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا۔ ہمیں خود بھی ماننا ہوگا اور بچوں کو بھی بتانا ہوگا کہ تعلیم کا آمدن سے کوئی تعلق نہیں۔ آمدن کسی گداگر کی ایک محنت کش سے زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی آمدن کسی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار طے نہیں کر سکتی۔ ہمیں بچوں کو یہ بھی باور کرانا ہوگا کہ وہ شخص جو کسی مہنگی گاڑی کے شیشے سے جوس کا ڈبہ باہر پھینک دے، اس سائیکل سوار کے برابر نہیں ہو سکتا جو جیب میں ریپر رکھے ڈسٹ بن کی تلاش میں ہو۔ ہمیں اس امر کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کسی معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے جتنی کسی ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی مصنفین، ادیبوں، صحافیوں، موسیقاروں اور محققین کی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی، ہمیں سوچنا ہوگا، پہلا قدم لینا ہوگا۔ نیا دور ہم سے ہے۔